آئی ٹی آئی اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہاتھیوں کے ساتھ انسان کا بڑے عرصے سے گہرا تعلق ہے۔ انسان نے ہاتھیوں کو جنگ میں بھی لڑایا اور کئی بار ان سے محنت اور مشقت والے کام بھی کروائے ہیں۔ موجودہ دور میں ہاتھیوں کی اتنی خاص ضرورت تو نہیں رہ گئی، مگر پھر بھی ہاتھی چڑیا گھروں میں موجود ہیں اور کچھ لوگ ان کو بھیک مانگنے کے لیے آج بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ لیکن اکثر جو لوگ ہاتھی پر بیٹھ کر سیاحوں سے بھیک مانگتے ہیں، ان کا رویہ ان کے ساتھ کوئی خاطر خواہ بہتر نہیں دیکھا گیا۔ ایسی ہی کہانی ایک ہاتھی کی ہے جس کو 50 سالوں تک کئی لوگوں نے بھیک لینے کے لیے استعمال کیا۔ ہاتھی میں چونکہ بہت طاقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں ایسی کانٹوں والی زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، اگر وہ ذرا سا بھی زور لگانا چاہے تو یہ زنجیریں اس کی اسکن کے اندر تک چبھتی چلی جاتی ہیں اور اس کی چمڑی نما کھال کو بہت نقصان ہوتا ہے، اور یوں ہاتھی کا ایک قدم بھی چل پانا ایک تکلیف دہ عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ اس ہاتھی کا نام راجو تھا اور اس کو دن کے 24 گھنٹے لگاتار 50 سالوں تک ان زنجیروں سے باندھے رکھا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب وائلڈ لائف کنزرویشن والوں نے اس ہاتھی کی ٹانگوں سے زنجیریں کھولیں تو اس ہاتھی نے ایک ایسا کام کیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وائلڈ لائف SOS نے جب اس ہاتھی کو ریسکیو کیا تو انہوں نے ہاتھی کو ایسی حالت میں پایا کہ جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے ظالم انسان کا دل بھی پگھل جائے۔ اس ہاتھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کی ماں سے بچپن میں ہی چھین لیا گیا تھا، اور ایک شخص سے دوسرے شخص اور دوسرے شخص سے تیسرے شخص تک یہ جانور بکتا چلا گیا۔ حتیٰ وائلڈ لائف والے اندازہ کرتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں اس ہاتھی کے 27 مالک رہ چکے ہیں، اور کسی نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور رات دن اس ہاتھی کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین محترم، معاملہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں موجود فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے UK بیس وائلڈ لائف کنزرویشن چیریٹی کو اطلاع دی کہ ایک ہاتھی انتہائی بری حالت میں ایک مداری کے گھر میں موجود ہے، جو کہ اس کو سپائڈ چینز میں باندھ کر رکھتا ہے۔ چونکہ وہ خود ایک بکاری ہے تو اپنے ہاتھی کو پیٹ بھر کر کھانا دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کال پر وائلڈ لائف ایکسپرٹس کی ایک ٹیم وہاں پہنچ گئی، اور پھر 20 لوگوں کی ٹیم اور 2 پولیس والوں نے مل کر اس جگہ پر رات کو چھاپا مارا جہاں پر وہ بکاری اس ہاتھی کو باندھ کر رکھتا تھا۔ جب اس ہاتھی کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم پہنچی تو اس وقت وہ اتنا بھوکا تھا کہ اس کے سامنے جب کوئی کاغذ یا کوئی کارڈ بورڈ کیا جاتا تو وہ اسے بھی کھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس ہاتھی کو کھانا نہ ملنا اس ہاتھی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، اور اکثر یہ ہاتھی بھوکا ہی رہتا تھا۔ اس جگہ پر ان لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ اس کے مالک سے تھا، جو کہ اپنے اس غلام ہاتھی کو ہر صورت آزادی سے بچانا چاہتا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ ہاتھی ملا تو اس ہاتھی کے جسم پر جگہ جگہ اس ہاتھی کے مختلف مالکان کی طرف سے دی گئی اذیت کے نشانات موجود تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اس ہاتھی کے پاؤں سے وہ زنجیریں اتارنا شروع کر دیں۔ یہ ہاتھی جو 50 سال دن رات ان زنجیروں میں قید تھا، وہ آزاد ہونے کے بعد یقیناً یہ بات بول چکا تھا کہ زنجیروں کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وائلڈ لائف SOS والوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس ہاتھی کی چینز کو اتارنا شروع کیا تو اس ہاتھی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جو نہ صرف دیکھ کر سب حیران ہوئے بلکہ سب دیکھنے والوں کو انتہائی دکھ بھی ہوا کہ ہم نے ساری رات لگا کر اس کی ٹانگوں کے اندر تک گھسی ہوئی ان زنجیروں کو نکالا، لیکن اس ہاتھی کا مالک اس کام سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ جب اس ہاتھی کو ریسکیو کیا جا رہا تھا تو اس کے مالک نے وہ تمام آوازیں نکالیں جو اس ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس ہاتھی نے اپنے مالک کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ ہاتھی بھی ان کانٹوں والی زنجیروں سے تنگ تھا۔ جب اس ہاتھی کو ٹرک پر لوڈ کیا جانے لگا تو اس ہاتھی کے مالک نے اپنے ساتھیوں سمیت اس ٹرک کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی، مگر ناکام رہا۔ پھر اس ہاتھی کو تقریباً 700 کلومیٹر دور SOS وائلڈ لائف کنزرویشن کی پروٹیکشن سینچری میں باقی ہاتھیوں تک لے جایا گیا، جہاں اس ہاتھی کو 1 ہفتے تک الگ رکھا گیا تاکہ اس کے زخموں کا مکمل علاج کیا جا سکے۔ آخرکار ان زخموں کے ساتھ کچھ مشکل اور تکلیف دہ مہینے گزارنے کے بعد آخر اس ہاتھی کے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن پھر اس وقت ایک بری خبر آئی جس نے اس ہاتھی کے مستقبل کے بارے میں ایک بار پھر سے کافی سوال کھڑے کر دیے۔ اس ہاتھی کے مالک نے عدالت میں کیس کر دیا کہ یہ ہاتھی اس کی ملکیت تھا اور اسے اللیگلی ضبط کر لیا گیا ہے۔ کورٹ میں کیس چلا اور وائلڈ لائف SOS والوں کو بلایا گیا۔
تو انہوں نے عدالت کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے اس ہاتھی کو نہ کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، اور اس کے پاؤں میں 50 سال سے پہنائی گئی کیل والی زنجیروں کا بھی ذکر کیا گیا، جو کہ جلد کے اندر تک دنسی ہوتی ہیں اور ہر قدم اذیت ناک بنا دیتی ہیں، اور اس ہاتھی کے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ کا انتظام بھی نہیں کیا گیا تھا۔ خیر، عدالت نے یہ ساری بات سننے کے بعد اس ہاتھی کو اس کے مالک کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہاتھی اب وائلڈ لائف SOS کے پاس ہی رہے گا، جو کہ ہاتھی کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا اس وجہ سے یہ انسانوں پر اب یقین نہیں کرتا تھا، اور اس ہاتھی کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا اس بات پر یقین کرنے میں کہ اب وہ آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے یقیناً انسانوں کی محبت اور رحم دلی کا ایک پہلو بھی دیکھنے کو ملے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔